हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की राह हमवार। बाज़ाबता बातचीत के लिए स्पीकर अयाज सादिक से असद कैसर की मुलाकात। असद कैसर ने कहा मुज़ाकरात खुफिया नहीं होंगे, सबके सामने होंगे। बाज़ाबता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं, मैं भी अपने लोगों को समझाऊंगा। असद कैसर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की फरमाइश। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक उम्मीद अफजा और काबिल एतमाद मंजिल है। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा बरामदात रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। बेहतर मुआशी पॉलिसियों और मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। गैरी क्रिस्टन के बाद जेसन गिलेस्पी ने भी मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। टेस्ट टीम के हेड कोच का जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार। गिलेस्पी अपने असिस्टेंट टिम नेल्सन के मुआहदे में तौसीह न दिए जाने पर नाला है। ज़राए का बताना है गिलेस्पी ने जाती वजूहात का कहकर बोर्ड को जनूबी अफ्रीका न जाने से मुताल्लिक आगाह कर दिया और जल्द इस्तीफा देंगे। व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन अक्टूबर में ओहदे से मुस्ताफी हुए थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी की गैर संजीदगी। जय शाह को चैंपियंस ट्रॉफी से ज्यादा 2032 के ओलंपिक्स की फिक्र। सारे मामला छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जय शाह ब्रिस्बेन में ओलंपिक्स कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। साल 2032 के ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी ब्रिस्बेन में करेगा। जय शाह भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट भी देखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर ताहाल कोई फैसला न हो सका। मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हैं और दस्तयाब भी। मुज़ाकरात करने वाला बाइख्तियार होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। वो मुज़ाकरात कराने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से आज भी मुलाकात है। कोशिश है तमाम ऑपोजिशन जमातों को साथ मिलाएं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा हमेशा से मुज़ाकरात का हामी हूं, अगर कोई पेशरफ्त हुई है तो मुस्बत होगी। अच्छी बात है फैज हमीद पर सियासत में हिस्से लेने पर मुकदमा चल रहा है। हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी का आगाज 14 दिसंबर से हो जाएगा। आगाज समंदर पार पाकिस्तानियों से होगा। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं हुकूमती वुज़रा मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदा बयानात दे रहे हैं। पेशावर का गवर्नर हाउस साजिशों का गढ़ बन चुका है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं शराइत और सिविल नाफरमानी की तलवार लटकी हो तो बात नहीं होगी। पीटीआई सर्टिफिकेट जारी करे, क्या हम अब भी चोर हैं या नहीं, या उन्होंने नुक्ता नजर बदल लिया है। अगर वो डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं तो रास्ते खुले हैं। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सेहते जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में समाअत के दौरान स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 ने फर्द जुर्म आयद की। केस नैब से एफआईए को मुंतकिल किया गया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। रेफरेंस के मुताबिक सऊदी वली अहद के दिए गए बल्गरी ज्वेलरी सेट की कीमत उसकी मालियत से कम लगाई गई। बानी पीटीआई ने वजारत अज़मा के दौरान 108 में से 58 तहाइफ अपने पास रखे। सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख रुपए के जायद का नुकसान पहुंचाया गया। थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। एटीसी के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। अस्करी टावर जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात की कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर ममलिकत से है, उलमा से कोई इख्तलाफ नहीं। मौलाना फजल रहमान की डीआई खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए बिल हुकूमत ने तैयार किया था। हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज क्यों किया। किसी भी बिल पर सदर आईनी मुद्दत में दस्तखत ना करें तो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। हमारा दावा है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, मामले को गैर जरूरी तौर पर उलझा दिया गया। हमने तय कर लिया एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद जाना पड़ा तो जाएंगे। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो से जुडिशल कमीशन में शमूलियत की दरखास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुशावरत के बाद जुडिशल कमीशन में शमूलियत का फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो जुडिशल कमीशन में यकसा नुमाइंदगी न मिलने पर नाराज थे।
احتجاجاً اپنا نام واپس لیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن میں 5 ارکان پارلیمنٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ حکومت کے 3 اور اپوزیشن کے 2 ارکان شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وفاقی حکومت سے 9 اور 10 مئی کی FIRs اور دیگر تفصیلات طلب کر لیں۔ آئینی بینچ نے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے رولز بھی مانگ لیے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، جو شخص آرمڈ فورسز میں نہیں وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اس طرح تو کوئی اکسانے کا سوچے، اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ ملک میں سب سے بڑا عہدہ صدر پاکستان کا ہے۔ ایوان صدر پر حملہ ہو تو ٹرائل ATC میں ہوتا ہے۔ جو شخص آرمی ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں اس کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں خارج کر دی۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ختم ہو چکا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، قانون آ جائے تو آرڈیننس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ آئین صدر پاکستان کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے، آرڈیننس کے تحت بنی کمیٹی ختم ہو گئی۔ کمیٹی کے فیصلوں کو پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز کا تحفظ ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور دیگر نے آرڈیننس کو چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے عادل بازائی کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے، بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، کیا الیکشن کمیشن ایسا ٹرائل کرنے کا حق رکھتا ہے؟ ٹرائل کورٹ کی پاور الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے آ گئی؟ الیکشن کمیشن نے تو بلڈوزر لگایا ہوا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا، حقائق جانچنے کے لیے کیا انکوائری کی گئی؟ کیا الیکشن کمیشن تمام عدالتوں سے بالا تر ہے؟ آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں؟ کیا آپ کسی کو نہیں مانتے؟ الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی درخواست پر عادل بازائی کو ڈی سیٹ کیا تھا۔ ڈی چاک جانے کا فیصلہ آپ کا تھا یا علی امین گنڈا پور کا؟ کیا بانی PTI کی اجازت سے سیاسی فیصلے کیے تھے؟ آپ کے اور علیمہ خانم کے درمیان اختلافات کی خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ بشرا بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ آمد کے موقع پر صحافیوں کے سوالات، بشرا بی بی نے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے طنز کے تیر چلا دیے۔ عظمہ بخاری نے کہا، 24 اور 26 نومبر کو جوشیلے خطاب کرنے والی انقلابی بھاشن پشاور چھوڑ آئیں، آج قوم کو بتاتی ڈی چوک سے دوڑ کیوں لگائی تھی۔ سٹی کونسل اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج، ڈپٹی میئر نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل سیف الدین کا کہنا ہے، پیپلز پارٹی کراچی والوں کے ساتھ تعصب کا رویہ رکھتی ہے۔ چین نے بڑی تیزی سے ترقی کی، چین کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا سامنا ہے، ماحولیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں۔ چاہتے ہیں چینی اور پاکستانی بزنس مین مل کر کام کریں، مشترکہ طور پر کاروبار کو آگے بڑھائیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا کراچی میں سندھ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب، کہا بیرون ملک سے آنے والے کاروباری لوگوں کو سندھ حکومت مکمل سیکیورٹی دے گی، سرمایہ کاری کے لیے ہر طرح کی سہولتیں دی جائیں گی۔ پاکستان میں پولیو سر اٹھانے لگا، رواں سال 59 کیس رپورٹ ہو چکے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کو بریفنگ، سینیٹر انوار الحق نے بتایا کوئٹہ بلاک، پشاور اور کراچی حساس علاقے ہیں۔ پولیو پھیلنے کی وجہ حفاظتی ٹیکوں کی کمزور کوریج ہے۔ وزیر اعظم کو کوآرڈینیٹر برائے صحت مختار برت نے کہا، صرف DI خان کی ایک UC میں پولیو کے 7 کیس سامنے آئے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقے شام کو نو گو ایریا بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ویکسینیشن کے کام میں چیلنجز درپیش ہیں۔ رکن کمیٹی ڈاکٹر ہمایوں محمد نے بتایا، خیبر پختونخوا سے وائرس بچوں کے ذریعے کراچی منتقل ہوا۔
لیاقت پور میں ملزمان نے فائرنگ کر کے صحافی ظفر اقبال کو قتل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے مسلح افراد کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر دی. واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. ملک کے مختلف حصوں میں سردی مزید بڑھنے کی پیشگوئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -13 ڈگری ریکارڈ، اسکردو -7، کالام کلات -6، گلگت استور اور کوئٹہ میں -5، اسلام آباد -1 تک گر گیا. پشاور میں 3، لاہور ملتان 7، کراچی میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سابقہ دور میں قیدیوں پر تشدد یا قتل کرنے میں ملوث ہر شخص کو سخت سزا دی جائے گی. شام میں بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹنے والی حیات التحریر کے سربراہ ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے بیرون ملک موجود افراد کی حوالگی کے لیے حکومتوں سے رابطہ کریں گے. شام کے 70% رقبے پر جنگجوؤں اور 20% پر سیرینی ڈیموکریٹک فورسز کا قبضہ ہے. شام کی موجودہ صورتحال خطے کے لیے خطرہ ہے. شام کی موجودہ صورتحال انتہا پسندوں کو فروغ دے سکتی ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام، اسرائیلی انخلا پر جنرل اسمبلی قرارداد کا خیر مقدم کرتا ہے. بھارت کشمیریوں کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کی کارروائیاں بند کرے. پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کا کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما مرحوم سید علی گیلانی کی رہائش گاہ پر چھاپا. کتب اور دستاویزات قبضے میں لے لی. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے حیات پورہ مومن آباد میں تحریک حریت جموں کشمیر کے دفتر پر بھی چھاپا مارا. دفتر میں موجود اہم دستاویزات ضبط کر لی. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شام کے معاملات سے دور رہنے کا فیصلہ. کہا شام کو اپنا مسئلہ خود حل کرنا چاہیے. ہماری حکومت میں ترجیحات مختلف ہوں گی. روس اور یوکرین کے مسئلے کو حل کرنا اولین ترجیح ہے. ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کو اپنی تقریب حلف برداری میں مدعو کر لیا. ٹرمپ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے. کراچی میں 19واں عالمی کتب میلہ ایکسپو سینٹر میں سج گیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے میلے کا افتتاح کیا. کہا کراچی کو نظر لگانے والے لوگ خود ختم ہو جائیں گے. یہ کراچی ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا انٹرنیشنل کلچر فیسٹیول اور عالمی اردو کانفرنس ہوتی ہے. T20 سیریز میں واپسی کا مشن. پاکستان کرکٹ ٹیم کی سینچورین میں پریکٹس. جنوبی افریقی ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری. دوسرا T20 میچ کل کھیلا جائے گا. جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف ون ڈے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. ٹمبا باوما ٹیم کی قیادت کریں گے. T20 سیریز میں آرام کے بعد سٹار کھلاڑیوں کی ون ڈے میں واپسی. سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. چیمپئنز T20 کپ میں مارکوس نے میدان مار لیا. اسٹیلینز کو 3 رن سے ہرا دیا. مارکوس نے پہلے بیٹنگ کر کے 170 رنز بنائے. اسٹیلینز جیت کے قریب آ کر ہمت ہار گئے. 167 رنز بنا سکے. نوجوان بیٹر موز صداقت کی شاندار بیٹنگ. 82 رنز کی اننگز کھیلی. دوسرے میچ میں لائنز کا ڈالفن سے مقابلہ جاری. تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.